اللہ اکبر والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہم تمام کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. آج ہماری یہ ماہ رمضان کی 29ویں رات ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ آج کی یہ تراویح بھی آخری ہے. اگر کل چاند نظر آتا ہے تو پھر پرسوں عید ہوگی. اور ماہ رمضان میں ہم نے جس حافظ صاحب کے پیچھے نماز تراویح وغیرہ ادا کی ہے، انشاءاللہ وہ کل جانے والے ہیں عصر کے بعد. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول کرے اور ایک ماہ ایک مہینہ وہ ہمارے درمیان رہے. ان کے آنے کو، ان کے جانے کو اللہ تعالیٰ شرف قبولی عطا کرے. اور ابھی 1 یا 2 مہینے ان کا کورس ہے، 2 مہینے کے بعد ان کا کورس مکمل ہوتا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں اچھی نمبر سے کامیابی دے. اور اللہ تعالیٰ دین کا کام ایسے ہی ان سے، ہم سے اور ہم تمام سے اللہ تعالیٰ لیتا رہے. آمین. محترم بھائیو، انشاءاللہ مختصر بیان رہے گا، اور اس کے بعد کل جو ایگزام ہوا ہے انشاءاللہ وہ پیپر آپ کی خدمت میں دیے جائیں گے. پہلے آپ کو دیکھ لیں، کہیں میرے چکر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ بولیں، اس کی اصلاح کر لیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے جو انعامات لینے والے ہیں ان کا نام انشاءاللہ بولا جائے گا. سب سے پہلے میں آج 2 باتیں پہلے بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات ہے صدقہ فطر کے حوالے سے، فطرے کے حوالے سے، کہ عید سے پہلے ہم ہر سال جو اناج ہم دیتے ہیں غریبوں میں، اس کو صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے. اس میں ہر مسلمان پر یہ واجب ہے، بچوں پر، بوڑھوں پر، مرد پر، عورت پر، روزے دار پر، غیر روزے دار پر، تمام پر یہ صدقہ فطر واجب ہے. ہر مسلمان کو دینا ہے. حتیٰ کہ جو معصوم بچے ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی ماں باپ یہ صدقۃ الفطر ادا کریں گے. اور امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے اور عید کی نماز سے پہلے بھی اگر وہ مسلمان ہوتا ہے تو بھی صدقہ فطر ادا کرے گا. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں تو صدقہ فطر ہر مسلمان کو دینا ہے. کون سا مسلمان صدقہ فطر نہیں دے گا؟ جس کے پاس 1 دن اور 1 رات کا کھانا نہ ہو. ایسے شخص پر صدقہ فطر نہیں ہے. جس کے پاس 1 یا 2 دن کا بھی کھانا ہے وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے گا. اور صدقہ فطر
عید سے ایک دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، 2 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صدقہ فطر عید سے 1-2 دن پہلے دیا کرتے تھے، لیکن افضل وقت اس کا یہ ہے کہ کل عید ہے تو آج صدقہ فطر نکالنا بہتر ہے، اچھا ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے، کیوں نکالا جاتا ہے؟ اس کے 2 مقاصد حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ایک طہرۃ للصائم من الرفث واللغو، روزے دار سے جو لغو کام حالت روزے میں ہوتے ہیں، بیہودہ کام، کچھ بھی ہم سے آپ سے کسی نہ کسی معاملے میں ہو جاتا ہے، لغو باتیں، تو اللہ رب العالمین صدقہ فطر کے ذریعے ہمارے روزے کی حالت میں ہونے والے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف کرتا ہے۔ ایک وکیع بن جراح ایک تابعی ہے، وہ کہتے ہیں نماز میں اگر خطا ہو جاتی ہے تو نماز کی خطا، نماز میں ہونے والی غلطی سجدہ سہو سے حل ہو جاتی، پوری ہو جاتی۔ جیسے نماز میں سجدہ سہو ہے، وہ کہتے ہیں روزے میں ہوئے جانے والے یا کیے جانے والے گناہوں کا کفارہ صدقہ فطر ہے۔ جیسے نماز کا سجدہ سہو ہے نماز میں، ایسے روزے کی حالت میں ہونے والے خطاؤں کو مٹانے کے لیے صدقہ فطر ہے۔ تو صدقہ فطر یہ عید سے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے اور دینا چاہیے۔ صدقہ فطر میں کیا دینا چاہیے؟ ہم جو اناج، جو چیز ہم کھاتے ہیں وہ دینا چاہیے، جو آپ کھاتے ہیں، جو ہم کھاتے ہیں۔ کتنا دینا چاہیے؟ ہر آدمی سے 2.5 کلو، 1 سا، لفظ تو 1 سا کا آتا ہے، 1 سا کا اندازہ جو ہے 2.5 کلو سے کیا گیا ہے۔ 2.5 کلو اناج، 2.5 کلو چاول، 2.5 کلو جو ہے گیہوں، ایسا جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ جو ہے دینا چاہیے۔ بعض لوگ نقدی یعنی پیسہ دینے کی بات بھی کرتے ہیں کہ پیسہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ نہیں، اناج ہی دینا چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، پیسہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ درمیان کا راستہ بعض اہل علم نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی نقدی بھی اگر دیتا ہے تو یعنی پیسہ بھی اگر کوئی دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، بعض اہل علم یہ کہتے ہیں۔ بہرحال اناج دینا بہتر ہے، اناج دینے کی تو کوشش کریں۔ یہ رہی پہلی بات فطرے کے حوالے سے۔ تو میں بتا رہا تھا صدقہ فطر کا ایک مقصد جو ہے ہمارے روزے میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ، اور دوسرا مقصد آپ نے کہا مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام، جو بیوہ ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، مفلس مسلمان ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی کھانے کا انتظام صدقہ فطر کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ مقاصد ہے صدقہ فطر کے۔ آئیے دوسری بات جو مجھے آپ کو بتانا ہے وہ ہے عید کے حوالے سے۔ عید کی نماز آنے سے پہلے، عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے مستحب ہے غسل کرنا، غسل کر کے آنا چاہیے، پسندیدہ کرنا چاہیے، اچھے کپڑے ہوں تو اچھے کپڑے پہننا چاہیے۔ اور اسی طرح سے عید کی نماز کے لیے جب ہم نکلیں تو تکبیرات کہتے ہوئے نکلیں، تکبیرات پڑھتے ہوئے نکلیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے تکبیرات کہتے تھے اور عید کی صبح ہی سے آپ تکبیرات کہتے تھے۔ اور اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جیسا کہ امام زہری وغیرہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ لوگ اپنے گھروں سے تکبیرات کہتے ہوئے مصلی یعنی عیدگاہ کی طرف جایا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے لوگوں نے پوچھا کیا تکبیرات کہنا چاہیے کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کہنا چاہیے۔ پھر انہوں نے حوالہ دیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عید کے دن تکبیرات کہتے ہوئے آپ پہنچتے تھے، عیدگاہ آتے تھے اور عیدگاہ میں آنے کے بعد بھی آپ تکبیرات کہتے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب امام آتے نماز پڑھانے والے تب وہ تکبیرات بند کر لیا کرتے تھے۔ یہ اسلاف کے بارے میں تکبیرات کے حوالے سے یہ طریقہ ہے۔ تکبیرات اس دن ہم کو بس کہتے ہوئے آنا چاہیے اور کہتے ہوئے جانا بھی چاہیے نماز پڑھنے کے بعد۔ اسی طرح سے عید کے اعمال میں سے، مستحب اعمال میں سے ایک تو غسل ہے، غسل کرنا،
اور انہی میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ عید الفطر خاص طور پہ عید الفطر کی نماز میں جب ہم نکلتے ہیں تو نکلنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کھجور آپ کھا کے نکلا کرتے تھے. پاک کھجور 1 یا 3 ایسے کھجور جو ہے کھا کے نکلنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مصنون عمل ہے, آپ کا طریقہ ہے. اور بعض اہل علم اس کی حکمت بھی یہ بتاتے ہیں کہ کھجور کھا کے نکلنے کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج روزہ نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے آدھا روزہ بولتے ہیں عید کے دن بھی, پھر آدھا روزہ نماز پڑھ کے آ کے کھانے کا. نہیں, روزہ تو نہیں ہے. شاید یہی حکمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھجور کھا کے عیدگاہ کو جایا کرتے تھے. تو معزز بھائیوں, یہ چند باتیں تھیں بنیادی طور پہ جو میں بتانا آپ کے لیے ضروری ہے. آئیے ہمارا جو اصل ٹاپک ہے, ہم لگ بھگ 4 راتوں سے عقیدہ توحید کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. آج بھی یہی ہماری گفتگو انشاءاللہ ہوگی اور بڑے مختصر کے ساتھ انشاءاللہ یہ گفتگو ہم ختم کریں گے. گزشتہ رات یعنی 27 رات ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبیوں کا جو مقصد تھا زمین پہ آنے کا, ان مقاصد میں عظیم مقصد تھا اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانا. یہ عظیم مقصد تھا. ہر نبی نے, ہر رسول نے اپنی اپنی قوم کو, اپنی اپنی بستی کے لوگوں کو, اپنے اپنے قبیلے والوں کو سب سے پہلا پیغام جو دیا ہے, سب سے پہلا پیغام جو سنایا ہے وہ یہی تھا ان اعبدوا اللہ, اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. ہر نبی نے یہ کہا ہے, ہر رسول نے یہ کہا ہے, اور کہا ہی نہیں بلکہ اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, بڑی اذیتیں برداشت کی ہیں, بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں. لوگوں کے طعنوں کو آپ نے سنا ہے, لوگوں کے اعتراضات کو آپ نے برداشت کیا ہے, لوگوں کے الزامات کو آپ نے سہا ہے. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام, نبیوں کو کیا کچھ کہا نہیں گیا, نبیوں کو کیا کچھ بولا نہیں گیا. پاگل کہا گیا, دیوانہ کہا گیا, بگڑا ہوا کہا گیا ہے. ایسے ایسے القابات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کیے گئے, لیکن سارے نبیوں نے اپنی اس ذمہ داری سے تھوڑی دیر کے لیے بھی ہٹنا گوارا نہیں کیا. تو یہ سارے نبیوں کا ایک بہت بڑا کیا بولتے پیغام تھا جو انسانیت کو آگے سنایا انہوں نے کہ اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے جنگیں آپ نے کی, جنگیں ہوئی. مقصد کیا تھا؟ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا, اللہ کے کلمے کو بلند کرنا, اللہ کے کلمے کو پھیلانا, اللہ رب العالمین کی عبادت کو عام کرنا. آپ کا یہ مقصد تھا. اس کے لیے دن اور رات آپ نے قربان کی, دن کا چین آپ نے قربان کیا, رات کی نیندیں آپ نے قربان کی, کہیں کہیں دور, کہیں کہیں 100 کلومیٹر آپ نے سفر کیے, آپ کے صحابہ نے سفر کی, صعوبتوں کو برداشت کیا اور سفر کی تھکان کو برداشت کیا. بھوکے رہے, پیاسے رہے, پیر پھٹ گئے, زخمی ہو گئے, کتنی ایسی صعوبتیں حضرات صحابہ کرام نے برداشت کی. مقصد کیا تھا بھائی؟ کوئی اور مقصد نہیں, اللہ کی توحید کو بلند کرنا تھا. جیسا کہ میں نے 27 رات میں نے اشارہ دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ نے خط لکھا, اسلام کی دعوت دی, اسلام کی طرف بلایا ان کو, ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف ان کو دعوت آپ نے دی. کہا کہ ایک ہی اللہ ہے تمہارا, ہمارا ایک ہی معبود ہے, اسی کی عبادت کرو. میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں, آپ میری اطاعت کرو. آپ نے خط لکھے, خطوط لکھے اور حضرات صحابہ کرام کی ذمہ داری آپ نے دے کے بھیجی. اور بھائیوں, بادشاہوں کے درباروں میں خط لے کے جانا, بادشاہوں کے دربار میں کھڑے ہو کے ایک اللہ کا پیغام سنانا, ایک اللہ تعالیٰ کی بات کہنا معمولی بات نہیں تھی. بڑی ہمت اسے چاہیے, بڑی جرأت چاہیے, بڑی استقامت چاہیے, بہت صبر چاہیے, کیونکہ بادشاہ سر پھرے بھی ہوتے ہیں. تو ان کے دربار میں جا کے اعلان کلمت اللہ, اللہ کے کلمے کو بلند کرنا معمولی بات نہیں. حضرات صحابہ کرام نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, دور دور کا سفر کیا انہوں نے. اور یہ سفریں کیسے ہوتے تھے؟ پلین نہیں, جہاز نہیں, ایئر کنڈیشن بسیں نہیں, سلیپر, ایسی ساری سہولتیں نہیں تھی. اونٹوں پر,
گھوڑوں پر، ریگستان کا سفر ہے، ہاں بھائی یہاں وہاں ہوٹل ہے، یہاں وہاں پک اپ کرنے والے لوگ ہیں، ایسی بھی بات نہیں تھی. کئی مہینے لگ جاتے تھے سفر کے لیے. ہمارے بھائی مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ کا پیغام، اللہ کی وحدانیت سارے لوگوں تک پہنچے. تو بھائیوں یہ باتیں ہم نے گزشتہ 27 رات ہم نے سنی ہے. توحید کی فضیلتیں، اہمیتیں، عظمتیں، برکتیں بہت زیادہ ہیں. خلاصہ کلام آج ہم مختصر یہ سنیں. توحید یاد رکھو، اللہ کے حقوق پہ سب سے پہلا حق ہے بندوں پر. اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے جو حقوق ہیں بندوں پہ عائد ہونے والے، ان حقوق میں سب سے پہلا حق توحید کا ہے. بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سفر کر رہے تھے. حضرت معاذ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یا معاذ اتدری، معاذ جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے، معلوم ہے تجھے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کو جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پہ یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں. یہ اللہ کا پہلا حق ہے، سب سے پہلا حق یہ ہے. اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اللہ کا حق ادا کرنے میں اگر ماں باپ کی رکاوٹ بنتی ہے تو اس وقت ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوگی. سمجھ رہے؟ اللہ کا حق ادا کرنے میں ماں باپ رکاوٹ بنتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ایک اللہ کی بات نہیں کرنا، سارے خداؤں کو مانو، سارے قبروں پہ جھکو، یہاں وہاں جاؤ. اگر ماں باپ بھی رکاوٹ بنتے ہیں، قرآن کہتا ہے فلا تطعهما، ایسے وقت میں ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں کرو گے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کا مقام مرتبہ ہے الحمدللہ بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے بڑا نہیں ہے. ماں باپ کے حقوق ہم پہ ہیں، ضرور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے مقدم ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت پرسوں درس میں ہم نے سنا، اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو. عبادت کرنا ہے تو صرف اللہ کی کرو. اللہ کے حق کے بعد میں کہا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. حق سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہے. اگر آج دنیا والے اس حق کو جان لینا، سمجھیے بہت بڑے بہت مسائل حل ہو سکتے ہیں. آج اللہ کے حق کو ہم نہیں جانتے، اللہ کے مقام کو نہیں جانتے، اللہ کے مرتبے کو نہیں جانتے، اللہ کی شان، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بلندی کو لوگ آج نہیں جانتے. آیت الکرسی لوگوں کے گھروں میں لگی ہوئی ہوتی ہے، لگائے ہوئے ہوتے ہیں، توغرے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، سورہ قل کے سورے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. آیت الکرسی کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے؟ اگر لوگ وہ گھر والے جان لیں گے نا تو یاد رکھو زندگی میں کبھی شرک نہیں کریں گے، کبھی شرک نہیں کریں گے. اور لوگوں نے بھی ایسے پٹی پڑا کے رکھا ہے لوگوں کو، بھائی میں برکت آئے گی آیت الکرسی لگا کے رکھو، قل لگا کے رکھو، فلاں صورتیں لگا کے رکھو. لیکن بھائی یہ کیا ہے؟ یہ آیت الکرسی میں کیا کہا گیا ہے، ان صورتوں میں کیا کہا گیا ہے؟ یہ بات کہاں نہیں، یہ بات کہیں نہیں جاتی، سمجھائی نہیں جاتی، دنیا والوں کو بتائی نہیں جاتی. اور اللہ نے تو کتنی سچی بات اللہ نے کہا. قرآن میں کئی مقامات کی آیت موجود ہے. سورہ زمر میں اللہ نے کہا وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنا چاہیے تھا. لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی ویسے. حقیقتاً بھائی میں آپ اور ہم سب اپنی زندگیوں کا جائزہ لے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً ہم نے صحیح معنوں میں اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنا ہے. اس کا جو مقام، اس کا جو مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ مقام ہم نے نہیں دیا، وہ مرتبہ ہم نے نہیں دیا ہے. ارے اللہ کے جو حقوق ہیں نا، وہ حقوق بندوں کو دے دیے گئے ہیں. اللہ کی جو شان ہے وہ شان بندوں کو دے دی گئی ہے. اللہ کے جو اختیارات ہیں وہ اختیارات بندوں کو دے دیے گئے ہیں. فلاں بھی سنتے ہیں، یہاں ہم بیٹھ کے پکارے، وہ جو ہے کوئی گلبرگہ میں بیٹھ کے سنتا ہے، کوئی دلی میں ہے وہ وہاں سے سنتے ہیں، کوئی بغداد میں ہے یہاں بیٹھ کے آپ آواز دیں گے یا عبد القادر جیلانی کو سن لیتے ہیں وہ، اور سنتے نہیں عقائد کے
حاضر بھی ہو جاتے مدد کے لیے، حاضر بھی ہو جاتے ہیں. ایسے ایسے عقائد جو صرف یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ ہی سننے والا ہے، کوئی اور ایسا نہیں ہے جو دور سے سنے، نزدیک سے سنے، ہمارے دلوں کی آواز کو سنے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو سنے. صرف اللہ کی ذات ہے، وہ کوئی نہیں. لیکن اللہ کے اختیارات کو بندوں کو دے دیے گئے ہیں. وہ رزاق ہیں، وہ رزق دیتے ہیں، وہ داتا ہیں، وہ گنج بخش ہیں، وہ فریاد سننے والے ہیں، وہ ہماری مرادوں کو پوری کرنے والے ہیں، وہ اولادوں کو نوازنے والے ہیں، وہ بگڑی بنانے والے ہیں، وہ رزق تقسیم کرنے والے ہیں. یہ سارے اختیارات کس کو دیے گئے ہیں؟ اللہ کے بندوں کو. اللہ کے بندوں کو. ہاں نیک ہیں وہ اپنی جگہ پر، ہم سے زیادہ نیک ہیں، ہم سے زیادہ صالح ہیں وہ اپنی جگہ پر الحمدللہ. لیکن انسان کتنا بھی نیک بن جائے وہ خدا تو نہیں بن سکتا نا. کتنا بھی نیک بن جائے آپ بولیں گے کوئی خدا ان کو مانتا نہیں، ٹھیک خدا نہیں مانتا، لیکن اللہ کے اختیارات ان کو دے دیے جا رہے نا. کس نے یہ حق دیا ہے؟ کون دیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھو ایک شخص آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں ما شاء اللہ و شئت، ما شاء اللہ و شئت. کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہے. کیا کہا انہوں نے؟ جملہ غلط ہے، غلط ہے. آپ جو چاہیں وہی اللہ تعالیٰ چاہے گا، ایسا کہا نہیں انہوں نے، ایسا نہیں بول رہے ہو. کیا بول رہے ہیں؟ ما شاء اللہ، اللہ جو چاہے، وہ شئت اور آپ جو چاہیں. ہم نے کہا نہیں، ایسے مت کہو. کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا؟ ماشاء اللہ، اللہ جو چاہے اور فوراً میری چاہت کا ذکر تم کر رہے ہو. بلکہ کہو قل ما شاء اللہ وحدہ، اللہ اکیلا جو چاہے وہی ہوتا ہے. یہ عقیدہ دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تصور دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ ان کا جملہ غلط نہیں تھا، وہ کچھ غلط نہیں بول رہے تھے وہ، لیکن یہ تصور جا سکتا تھا کہ گویا کہ اللہ کی چاہت اور نبی کی چاہت برابر ہے یا برابر نہیں تو نہیں. اللہ کی چاہت میں شاید پیارے نبی بھی شریک ہیں، شامل ہیں. اعوذ باللہ. آپ نے کہا کہ ہرگز یہ کہنا نہیں، بلکہ ایسے کہو اللہ اکیلا جو چاہے وہی ہوتا ہے. کون ہے بھائی اللہ کی مشیت میں شریک ہے؟ کون ہے؟ اللہ کی مشیت میں کوئی شریک ہے؟ اللہ کی اجازت میں کوئی شریک ہے؟ اللہ رب العالمین کی خلقت میں کوئی شریک ہے؟ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے. اس کی اختیارات میں، اس کی قدرت میں، اس کی طاقت میں، اس کے علم میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کا جو حق ہے بندوں پہ، وہ حق یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے. اور آپ دیکھو پیارے نبی نے یہ اتنا نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، بلکہ کہا اللہ کی عبادت تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا ہے. یہ دو جملے سمجھنے کے لیے. بعض لوگ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں. نہیں، اللہ کی عبادت تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کی بندگی اور آپ کی عبادت اسی وقت پوری ہوگی جب آپ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی شریک نہیں کریں گے. آپ تب ہماری عبادت پوری ہوگی، تب ہماری عبادت مکمل ہوگی. عقیدہ یہی دیا گیا کو سورۃ الفاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا مطلب ہے اس کا؟ جی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں. یہ نہیں مطلب ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اگر بیوی آ کے مجھے بولے جی میں تمہاری بھی، یہ جملہ اگر بیوی بولے میں تمہاری بھی، کیا اچھا بولے، خوش ہو گیا جی، چہرہ لال پیلا نہیں ہوگا، نہیں سو غصہ بھی نہیں آئے گا. میری بھی مطلب کیا ہے؟ کتنا بگڑ جائے گا یہ مطلب ہے. جی آج سے میں تمہاری بھی جی. اللہ اکبر. ایک غیرت مند انسان اس جملے کو کبھی برداشت نہیں کرے گا، ہمارے بھائی کبھی برداشت نہیں کرے گا. اچھی بات، یہ تو جملہ چھوڑ بہت بڑا ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا جملہ ہے. اگر ایک ہمارا بیٹا، میرا بیٹا، آپ کا لڑکا، ہمارا خاص کوئی دوست ہے، خاص دوست سمجھیے ہمارا،
وہ دوست ہے ابا اگر اسے بولا میرا بیٹا میرے سامنے میرے دوست کو ابا بول رہا, کیا سمجھیں گے آپ؟ جی اچھا لگے گا آپ کو؟ خوش ہوں گے آپ؟ ہمارے دوست کو بھی ابا بول رہا ہے میرا بیٹا, خوش ہوں گے؟ کیا بولتے ہو, حالت ہماری برداشت کے باہر ہو جاتی ہے. ہمارے نہیں سو غصہ بھی ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے, برداشت کے باہر ہو. ایک ہماری بیوی اڑوس پڑوس کو مسافر دی, صحیح معنوں میں اچھا انسان, عقل والا, اخلاق والا برداشت کرے گا. انہوں تو وہ لوگوں کو گلے گلے لگلے تھے فلما والے, ان کا تو چھوڑیے. اس شوہر کھڑا ہے, اس کی بیوی جو ہے سب کو گلے ملتی ہے, اور یہ کیسا بے غیرت اور بے شرم اور بے حیا مرد ہے, ہاں, اور یہ دوسروں کو ملتے رہتا ہے. اللہ ایک میں وہ عقل والا, ایک عقل والا یا اخلاق والا انسان اگر اس کے سامنے اس کی بیوی کسی سے مسافہ بھی لیتی ہے تو وہ برداشت نہیں کرے گا. ایک انسان کی غیرت ایسی ہے, ایک مرد کی غیرت ایسی ہے, اگر بیوی تمہاری بھی بولے تو برداشت نہیں کر سکتے ہم لوگ. اگر ہماری بیوی کسی دوسرے مرد کا مسافہ لے برداشت نہیں ہوتا ہے. ہمارا لڑکا دوسرے مرد کو یا دوسرے انسان کو اگر ابو بولے برداشت نہیں ہوتا. سوچو اللہ کیسے برداشت کرے گا, اللہ رب العالمین کیسے برداشت کرے گا. زمین اس کی ہے, آسمان اس کا ہے, سورج اس کا ہے, چاند اس کا ہے, آسمان سے بارش ہونے والا اس کا ہے, مالک وہ ہے, ہمیں پیدا کرنے والا وہ ہے. یہ ہمارے جسم کا ہر عضو اسی نے عطا کیا ہے, اسی نے بنایا ہے, سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے. بال سے لے کے ناخن تک پیر کے, کوئی چیز ہمارے ماں باپ نے ہمیں نہیں دیا. نہ کوئی ولی دیا ہے, نہ کوئی نبی دیا ہے, نہ کوئی فرشتہ, کوئی شریک نہیں ہمارے جسم کو بنانے میں. بتائیے کوئی شریک ہے؟ کوئی شریک نہیں ہمارے جسم کو بنانے میں, ہمیں پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں. روح جو اللہ نے ہمارے اندر ڈالا ہے, اس روح کے ڈالنے میں کوئی شریک نہیں. ابھی ماں کے پیٹ میں ہمارا رزق لکھا جا چکا ہے. یہ ایمان کیوں نہیں رکھتا انسان؟ اور رزق کے لیے جا کے کہاں ایمان لٹاتا ہے. رزق کے لیے انسان جا کے پتہ نہیں کیا کیا تعویذیں باندھ کے آتا ہے, کہاں جا کے سر جھکاتا ہے, کیا کچھ نہیں کرتا ہے روزی روٹی کے لیے. رزق مقدر میں لکھا جا چکا ہے, سمجھ رہے, موت لکھی جا چکی ہے. کوئی ہے ایسا موت کو ٹالنے والا؟ کوئی ایسا ولی ہے جو ہماری موت کو ٹال سکتا ہو, کہہ سکتا ہو کہ آج سے میں کہتا ہوں کہ تم کو کبھی موت نہیں آئے گی؟ کوئی ایسا ہے انسان؟ ارے انبیاء کو موت بخشی نہیں, انبیاء کو موت چھوڑی نہیں, میں مراد کیا چیز ہے بھائی؟ کس کو نہیں موت آئے گی؟ ہر ایک کو جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حق توحید ہے. اللہ کا حق یہ ہے اسی کی عبادت ہو, اور صرف عبادت نہیں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے, کسی کو بھی نہیں. لا یشرک بہ شیئا, ایک ذرے سے ذرے چیز بھی اس کے ساتھ شریک نہیں کرنی چاہیے. پانی میں ایک پانی ہے, بوتل بھر کے پانی, اس میں تھوڑا بھی زہر آپ کی آنکھوں کے سامنے ڈال دیا جائے تو چٹکی بھر زہر, چٹکی بھر پیشاب ڈال دیا گیا, آپ کو دیا جا رہا, مجھ کو دیا جا رہا, پیئیں گے ہم پیور, فریج میں سے لا دے رہا تھا پیور, پیئیں گے. تیری فریج کو بھی لات ہے, تیرے پانی کو بھی لات ہے, نکل یہاں سے. کیوں نہیں؟ اتنا تو دال وتا تو دال. ایک معمولی چیز, ایک چٹکی بھر اگر پیشاب بھی ڈالا جائے وہ پیور نہیں ہوتا ہے, وہ خالص نہیں ہوتا ہے. وہ پانی گچے کے باٹل بھر رہے, انسان اس کو برداشت نہیں کرتا. سجدے اللہ کو بھی ہو رہے, غیروں کو بھی ہو رہے, اللہ کیسے برداشت کرے گا بھائی؟ اللہ کچھ کر رہے نا ہمیں, وجہ کہ اللہ کچھ ہم مانتے ہیں. کیا باتیں بتائی جاتی ہے بھائی؟ اللہ ہی کو مانتے ہیں. اللہ کے بندوں, ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے, باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کا حق, پہلا حق کیا ہے؟ جی توحید کا حق ہے, اسی کی بات ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ بھائیوں جانتے ہیں ہماری جو عزتیں ہیں نا, ہماری عزت ہماری توحید سے جڑی ہے. ہماری عزت ہماری توحید سے جڑی ہے. ہماری رفعت ہماری توحید سے جڑی ہے. ہماری کامیابی ہماری توحید سے جڑی ہے. ہماری بلندی ہماری توحید سے جڑی ہے. اگر ہم اس توحید کو تھامے رکھیں گے
اور اللہ کی توحید میں، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مضبوط بنائیں گے، اللہ تعالیٰ اسی قدر عزتیں عطا کرے گا، اسی قدر رفعتیں عطا کرے گا، اسی قدر عظمتیں عطا کرے گا۔ اور جس قدر ہم توحید سے دور ہوں گے یا توحید میں کمزور ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں پستیوں سے دوچار کرے گا، ذلتوں سے دوچار کرے گا، اور اللہ رب العالمین ہمیں ناکامیوں سے دوچار کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے بتائیے جی؟ شرک ہی شرک ہے، ہر عمل میں شرک ہے، کہیں شرک اکبر ہو رہا ہے، کہیں شرک اصغر ہو رہا ہے، شرک میں مبتلا ہے امت مسلمہ آج، ہمارے ہندوستان کے حالات کے اعتبار سے ہو رہا ہے، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ صوفیزم کیا کچھ نہیں کر رہا ہے آج، خانخاہیں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے آج، ہاں اللہ اکبر، کیسے کیسے عقائد گھڑے گئے جانتے ہیں لوگوں نے ہمارے، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ وحدت الوجود کا ایک عقیدہ ہے، وحدت الوجود صوفیزم میں، دنیا کی ہر چیز میں ان کو خدا نظر آتا ہے، یہ وحدت الوجود ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ دنیا کی ہر چیز میں خدا، پہلا یہ عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے، یہ کفری عقیدہ، اور یہی عقیدہ کافروں کا ہے، مشرکوں کا ہے۔ اور دوسرا عقیدہ ہے وحدت الشہود، بندہ عبادت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ خدا میں داخل ہو جاتا ہے، جی اسے وحدت الشہود بولتے ہیں، خدا میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا عقیدہ ہے حلول کا، حلول کا، کہ بندہ پھر اتنی عبادت کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے، اب یہ جاتا نہیں خدا میں، خدا خود اس میں آ کے جب ضم ہو جاتا ہے، جی نعوذ باللہ، ایسے عقائد ہیں یہ، سمجھے بھائی؟ اسی لیے دیکھو کتنے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم جو ہے اب عبادت کی بات کرتے نہیں، ہم لوگ چھوڑ دیے سب، کیا ہوا تو معرفت حاصل ہوگی ہم لوگوں کو، آپ جس جو دین آپ اپنائے ہوئے ہیں یہ شریعت ہے، یہ چھوٹے موٹے لوگوں کا یہ تمہارا دین ہے، یہ معرفت ہے، یہ پہنچے ہوئے لوگوں کا ایک پہنچے ہوئے لوگوں کا مقام ہے معرفت۔ شریعت کو الگ کر لیا انہوں نے، معرفت کو الگ کر دیا انہوں نے، طریقت کو الگ کر دیا انہوں نے۔ بھئی آپ ہم جو کر رہے ہیں نا یہ شریعت ہے، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، یہ حجاں یہ سب شریعت ہے۔ طریقت والے، معرفت والے نمازیں پڑھتے ہیں سیدھے ڈائریکٹ سے دل سے ان کا تعلق ہو گیا ہوتا ہے، دل میں اتنا یقین ان کا آ گیا ہوتا ہے اللہ کے بارے میں، اب عبادتیں نہیں ہوں، سمجھ؟ یہ ایسے عقائد ہیں الیاذ باللہ۔ بھائیوں ایسے ہی ایک پیر آئے ایک گاؤں میں، 4 5 10 12 مرید تھے ان کے، اور گاؤں گھومنے لگے، گاؤں پھرنے لگے، اور لوگ جو ہے مرید پیر صاحب آئے تو کیا ان کا استقبال ہے، وہ کھلانا، ان کو پلانا، ساری چیزیں ہو رہی تھی، ہر گاؤں جاتے تھے، بس کھاتے تھے، پیتے تھے، اور لوگوں کو کچھ باتیں دین کی بول لیتے تھے۔ ایک مقام پہ گئے، لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، عورتیں بھی ایک طرف کھڑی ہوئی تھی، اچانک بیٹھے ہاتھ میں ڈنڈا تھا ان کی، اوش اوش بول کے پکارنے لگے، لوگ پریشان ہو گئے، ارے ڈنڈا لے کے کسے پوچھ بول، کیا ہو گیا؟ ایک بشی ان پہ تاری ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آئے، کچھ حضرت کیا بات ہے، ڈنڈا اٹھا لیے خود سوچ بول کیا؟ اے نہیں جی، یہاں سے میں کعبۃ اللہ دیکھا کروں گا، کعبۃ اللہ دکھا مجھے، کعبۃ اللہ میں کتا داخل ہو رہا تھا، بیٹھے یہاں سے دھکا لیا، دھکا دیا۔ عورت سنی، ایک عورت، حضرت یہاں بیٹھو، کعبۃ اللہ کو دیکھیں، کعبۃ اللہ میں کتے کو بھی جاتے دیکھیں، بھگا بھی ڈالے۔ ارے ان کی دعوت کرنا کر وہ ارادہ کر لیا، دعوت کی، شوہر کو بولی جی پیر صاحب کو بلاؤ جی، ایو بیگم میں بھی کب سے ہی چاہ رہا تھا، تو نہ پوچھ کو کریں گے اور کو تھا، ہمارے پاس اتنا ڈیرا کا جو بیوی پوچھ کو دعوت ہے، بیوی پوچھ کرے تو کہیں کو ہے باہر، تو کہیں کو ہے، تیری چلتی نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، صحابی لے کے گئے نہیں، ایک بھوکے انسان کو لے گئے، اللہ کے نبی بولے کون جی کھلاتا ہے ان کو؟ صحابی بولے اللہ کے نبی میں کھلاتا ہوں، کھلاتا ہوں، بولے اللہ کے نبی پوچھ کھا تو بولے نہیں ہوں، خبر ہے یہ تمانچہ مہم، یہ تمانچے ہیں ہمارے اوپر، یاد ہو صحابہ کے جو واقعات ہیں، ہم نے یاد ہے بلا رہے کہاں کیا
फोन लाग पूछती है मैं रब्बो जी गाड़ी 4 है 5 है करो तो दिन छोड़ा है यहाँ से मैं लो भाई मैं माफ करना क्या भी नहीं, जरा घर में ये रहते वो ही रहते। ये बड़ी अफसोस होती भाई हालत देख के हमारे। हाँ कौन सा हमारा रेट ज्यादा बढ़ते रहना, इबादत में बढ़ते रहना, आमाल में बढ़ते रहना है। 20-20 साल 25-25 साल हो गए और बम होते जा रहे। मैं वाला खिलाने में डाउन, इबादतों में डाउन। कितने लोग परसों में बोला था फजर की नमाज की पाबंदी करते बोलो रमजान के बाद, हाथ उठा के बोलिए, रोज में हाथ उठा के बोलिए। हाँ कभी कभार हर इंसान से होता, मुझसे भी होता, आपसे भी होता। इरादा करो, हाथ उठा के बोलिए। यहाँ मस्जिद में दूर है, मैं चंद भाइयों के नाम मैं ले सकता हूँ मैं, जो दूर दूर से आते हैं, समझ रहे, दूर दूर से रोज आते हैं वो। लेकिन गरीब के जो लोगों के हवाले से मैं पूछ रहा हूँ कितने लोग आएंगे जी, बोलिए। अरे हाथ ऊपर नौजवान आप आते, घर आपका दूर है ना, माशाअल्लाह अल्लाह कबूल करे। बोलिए भाई ये खाली 3 लोग ही छाट उठाए, खालिद भी माशाअल्लाह अल्लाह कबूल करे, 2000 रुपया माशाअल्लाह। आप तो बहुत दूर है, 5 किलोमीटर इनका घर है, लेकिन फिर भी आए वो। कई मरतबे हमने देखा है 5 किलोमीटर दूर से आते हैं, किसी के 2 किलोमीटर है, किसी का 3 किलोमीटर है। समझ, करीब के लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आइए भाई, हमारी इबादत, हमारा तकवा रोजाना बढ़ना है, हमारे जज्बे के अंदर इजाफा होना है। तो साहबी के बारे में बता रहा था, अल्लाह नबी मैं लेके जाता हूँ, लेके गए सीधे घर को, बीवी जब बोले क्या है जी खाने, सुने नहीं वाकया हम लोग, फेमस वाकया ना भाई, बच्चा जानता है, लेकिन अमल नहीं करना चाहते हम लोग, खाली सुनती अमल करते हैं। वो भी हमारे पसंद का है तो सुनती हैं, जरा मेरी तबीयत के खिलाफ भी बयान हमला नहीं होना, मुझे भी नहीं होना, आपको भी, किसी को नहीं होना। पूछे साहब बीवी को, पूछे क्या है जी, बच्चों का है, बोले बच्चों का खाना है। साहबी क्या बोले जी, अच्छी बात, बच्चा खिलाओ उनको, भेज तो बोले क्या नहीं क्या बोले, बच्चों को सुलाओ बोले, होने की भी है क्या बोले, क्या उनकी बीवी बच्चों को भूखे सुलाते, कैसे बातचीत हुई। हमारी बीवी रहती तो ये बोलते, कई बोलती हमारी बीवी, हमें उसकी ट्रेनिंग ही वैसे दिए हैं, वैसे करें, उन्हें बोलती तो गलत नहीं होने, करेक्ट बोलनी होने। क्यों, मेरी आपकी ट्रेनिंग वैसी है, मैं और आप बीवी को वैसा बताई, वैसा सिखाई, वैसे हमें बकीला, वैसे हमें कंजूसा। अब उन्हें बकील के साथ बकीली ना बनती, कंजूस के साथ और होने के हाकिम तक बनती, कंजूसी बनती। तुम्हें क्या बोलते हो, तुम्हें निवाला दिए तो, एक निवाला दिए तो उन्हें उंगलियां का खाना भी देती, वैसा सीखती उन्हें अम्मा होने, सीखने में बहुत महान होने, बच्चा को रखने में PhD कई सारी होने, सड़कों में जान दे वो, किसी को देती नहीं, ना खुद खाती ना दूसरे को देती, रखता थी वैसा। और अल्लाह माफ करना, मैं मेरे घर में मैं ये बात बोला हूँ, सच्ची बोलो देखो, फ्रिज में रखे, फ्रिज निकाल फेंक डाल तुम्हें, रखता नहीं घर में फ्रिज, ये बोल के रखा, मेरे घर की बात बोल रहा हूँ मैं, ले जाने रखने, अरे दो बच गया, बांटो, बच्चे हैं कोई किसी ले जा, कितने लोग वहां बैठे रहते, फुटपाथों पड़े रहते, क्यों खिला, लेने का रखने का। बीमार नहीं है तो क्या आती भाई, वैसे फ्रिजा में रख को खाए तो, बीमार नहीं तो क्या आते बोली। हाँ साहबी देखो कैसा जज्बा है, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए भाई, कुर्बान जाए भाई। नहीं आता, मैं बोल रहा हूँ मेरे अंदर भी नहीं आता, समझ में, बोलना बहुत आसान है, बहुत आसान है, दुनिया का सबसे इजी काम, आसान काम ये बोलना, अमल करना बहुत मुश्किल है। कैसा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम, हम पढ़ते हैं सहाबा के बारे में, अल्लाह इनसे राजी, अल्लाह राजी होना बोले तो मामूली बात है। एक रात मैं और आप जाग के उसे राजी नहीं कर सकते, 5 रातों में आधा जाग को आधा सोते हैं, टांगा उठा लेते, ये हमारी जागना है। आधी रात जागे तो भी मुश्किल, आधी रात घर जाग तुम्हें किसे सिखाता भाई, घर जागता हमने मालूम नहीं। हाँ अल्लाह के बंदे बाज होंगे जागने वाले, अक्सर की बात नहीं कर रहा हूँ, घर गए लुढ़के, उन्हें अम्मा लेडी चाहिए थी पहले, अभी ने जग लेता है, क्या यहाँ मेरे भाई, तो कैसा जज्बा है, अल्लाह राजी होना मामूली बात है क्या बोलो। प्यारे नबी उनको जन्नत की बचा ऐसे दिए क्या, प्यारे नबी जो बोलते थे वही से ना बोलते थे। सूरह नज्म में अल्लाह ने कहा, आज तरावी में हमने वो सूरा सुना है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, नबी जो कहते हैं ना वही से कहते हैं, वो वही होती है जो आप फरमाते हैं, हुक्म अल्लाह का होता है, ज़बान प्यारे नबी से मौसूल होती, बस
آپ اپنے صحابہ کو جنت کی بشارت دنیا میں دی، ایسے مل گئی جنت ان کو، بن بٹھا کے جنت اللہ دے دیا، بغیر کیے اللہ ان کو جنت دے دیا؟ نہیں، اللہ ہرگز نہیں پائے. جنت کے لیے بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہیں، مشقتیں اٹھائی، بھوکے رہے، پیاسے رہے، اپنی بھوک کو قربان کیا انہوں نے. کیا وہ واقعی ہم نہیں جانتے؟ بخاری کی حدیث ہے، غزوہ خیبر بڑی مشہور غزوہ ہے. بھائیو جنگاں پڑھنا دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو پڑھنا، بہت سارے سبق ہیں اس کے اندر، عبرتیں، نصیحتیں. غزوہ خیبر بڑا عجیب و غریب غزوہ ہے. غزوہ خیبر ہے اور غزوہ خندق ہے. خندق کا واقعہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. غزوہ خیبر ہم فجر کے درس میں سن رہے تھے رمضان سے پہلے، انشاءاللہ وہ کنٹینیو بھی ہے، وہ بھی غزوہ رکا ہے. غزوہ خندق میں مشرکین 10,000 کا لشکر لے کے مدینے پہ ٹوٹ پڑے. 10,000 کا لشکر. پیارے نبی کو پتا چلا خندق کھودی. اللہ بھوکے رہے صحابہ، پیاسے رہے صحابہ. خندق کو کھودنا معمولی بات نہیں تھا، بڑا مشقت والا عمل، بڑا تکلیف دہ عمل. خود پیارے نبی بھی خندق کھودنے میں شریک تھے صحابہ کرام کے ساتھ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ بھوکے تھے، پیاسے تھے، پتھروں کو باندھ کے تھے جی. خندق کھودتے وقت بھوک برداشت نہیں ہوتی، پتھروں کو پیٹ کو باندھ کے رکھا تھا صحابہ کرام. حضرت جابر رضی اللہ عنہ دیکھے پیارے نبی خدا سے بڑے بھوکے ہیں، بیوی کے پاس گئے. بیوی سے کہا جا کے دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دعوت دینا چاہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ اور چند لوگوں کو لے کے آتا ہوں. تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے، چند لوگوں کو آپ لے کے آئیے کیونکہ تھوڑا آتا ہے. چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا ان کے گھر میں. فوراً بکری کے بچے کو ذبح کیا، گوشت دیا. بیوی کو کہا کہ شروع کرو آپ، میں دعوت دے کے آتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. اللہ کے نبی میرے گھر میں آپ کو 4-5 لوگوں کو دعوت دی، کیونکہ ایسا دعوت تھی، سب کو دعوت نہیں تھی. آہستہ بولے، پیارے نبی زور سے بولا اے میرے ساتھیوں، جابر کے گھر دعوت ہے رضی اللہ عنہ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے وقت ہو گئے. کیا اللہ کے نبی کو میں تو 4-5 لوگوں کی دعوت دے رہا تھا، یہ کیا ہو گئے؟ آپ آنے سے پہلے جابر رضی اللہ پھر بھاگے گھر کو. اب سنانا ہے، اب دیکھو کیا سنانا ہے وہ سنانے جا رہے ہیں. ہمارے بیوی کو کیا سنانا وہ سنا رہے ہیں. گئے جا کے کہا کہ میری بیوی مسئلہ ایسا ہو گیا ہے. 4-5 کی ہم نے پلان کی تھی دعوت دینے کی، لیکن پیارے نبی نے سارے صحابہ کے سامنے اعلان کر دیا بیوی ہو تو ایسی ہو. بیوی نے کہا جب نبی نے اعلان کیا ہے تو پھر بے فکر رہیے، بے فکر رہیے تھے. تو پیارے نبی بول کے بھیجتے تھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ، جابر دیکھو جاؤ اور جا کے میرے آنے کا انتظار کرو، تب تک روٹی دال لانے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آنے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اور آٹے میں کچھ رکھا. اس کے بعد پھر ڈالنے کا حکم دیا. ڈالتے جا رہی ہیں، تھوڑا سا آٹا، روٹیاں بنتی جا رہی ہیں. صحابہ سارے کے سارے کھائے. اور عجیب و غریب بات کیا ہے جانتے ہیں؟ سارے صحابہ کھانے کے بعد آخری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہیں. جی ہمارے ہم لوگ سب پہلے کیسے پہلے ہمیں بیٹھتی امیران فرسٹ کو کھلا ڈالو، باقی سب بعد میں جاتے ہیں. پیارے نبی سب سے آخر میں کھاتے ہیں اور آٹا جو کا تو تھا. سمجھے بھائی کیسی قربانیاں انہوں نے دی ہے. اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے صحابہ اکرام سے. یہ رضامندی کا ملنا اللہ بہت بڑی بات ہے بھائی، بہت بڑی بات ہے. تو وہ صحابی کے بارے میں ہم سن رہے تھے نا، بیوی کے پاس آئے، بچوں کا کھانا ہے، بولے بچوں کو سلا دو، مہمان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم کھلائیں گے. بات کہاں سے کہاں چلی گئی بھائی؟ کیا بول رہے تھے؟ دعوت کے. ہاں جزاک اللہ، اچھا ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے. الحمدللہ. تو عورتیں ایسی ہوتی ہیں. عورت نے کہا دعوت ہونا چاہیے. ان کو بولا بیگم میں تو کب سے ہی چاہ رہا تھا تمہاری اجازت لینا. اجازت یہ بات تو نا چلی ہوگی، اجازت بلا لے کے آؤ، گوشت وغیرہ لے کے آؤ. گوشت وغیرہ سب لے بنایا، پکایا، بریانی بنی اور برتن گرتن پھر سب انٹری مارے اور دیکھ رہے تھے دعوت بھول رہے تھے. انہوں دعوت آئی، بیٹھے کھانا شروع کیے، کھا رہے ایک گوشت کا ٹکڑا بھی آ لال پیلا ہو گیا. پھر یہ کیا نہیں ہے، کیسی دعوت ہے یہ، اور کیسی بے عزت ہے. ہماری شان کے خلاف دعوت ہوگی. ہماری دعوت ایسی ہمارے ذرا ٹکڑے کم پڑنا نہیں، ٹکڑے بوٹیاں ذرا بٹھانے میں کے پیچھے ہوا، لال پیلا ہوتا، ہریا نیلا ہوتا.
کیا چیز عزت کر رہی کھلانے میں عزت کیا بھائی ہاں وہ پیر ہوئے سکتا ہاں ایک بھی ٹکڑا نہیں آ رہا کیسی دعوت ہے یہ فوراً وہ گھر والے پر غصہ ہو گئے پیر صاحب عورت اندر سے آواز دی پیر صاحب ذرا اور کھاتے تو کھانے کے نیچے تھے بوٹیاں وہ بوٹیاں کھانے کے نیچے کے تو نہ دکھے نہیں یا بھائی کتے کو دیکھے تم نے کہا ایسے ہی لوگوں کو الو آگ بنایا جا رہا ہے باقاعدہ جھوٹی کرامتیں کھڑ کھڑ کے جھوٹی کرامتیں سنا سنا کے لوگوں کی ایمان کو لوگوں کی توحید کو لوگوں کے عقیدے کو آج مسلمان لوگ لوٹ رہے ہیں بھائیوں ہماری عزتیں توحید سے جڑی ہیں یاد رکھو توحید سے جڑی ہیں اللہ تعالیٰ اگر ہم توحید کو چھوڑ دیں تو ذلیل کر کے رکھ دے گا آج ہم ذلیل ہیں اتنے ذلیل ہیں عزت ہمیں دینے والا کوئی نہیں ہے ہمارا نام اٹھانے والا کوئی نہیں ہے ہمارے خلاف کیا کیا نہیں ہو رہا ہے ادھر ادھر مقامات پر یہ اعلان ہو رہا ہے کہ عید کی نماز لوگ روڈ پہ نہیں پڑھنا بلکہ ریسنٹلی چل رہا ہے جی ایسے کئی کافی ایشوز ہیں ہمارے کئی مسائل ہیں ہمارے عزت ہم چاہتے ہیں ایک ہی طریقہ ہے اللہ کی توحید کو اپنانا ہے اللہ کی توحید کو اپنانا ہے پچھلی قوموں کو دیکھیے اللہ نے انہیں ذلیل کیا تباہ کیا رسوا کیا برباد کیا مٹا دیا دنیا سے اس لیے کہ وہ قوم سب سے پہلا جو گناہ وہ کر رہی تھی وہ شرک کر رہی تھی آپ تعجب کریں گے قوم بنو اسرائیل کے لوگ بچڑے کی پرستش کرتے ہیں ہے نا بچڑے کی پرستش کی اللہ ان کو سزا کیا دیا جانتے ہیں کون بتائے گا سزا کیا دیا آپ کو اللہ تعالیٰ ذلت فی الحیات الدنیا کہتا اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں 150 پردوں میں وہ 40 سال ایسا بٹکے چلے گئے نہیں نا وہ اس کا ہے وہ جنگ کرنے کے لیے جو کہا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ہم جنگ نہیں کرتے تو وہ ہوا منظر نہیں شاید ہم کچھ ختم کرا دے ماشاءاللہ جی سزا کیا دیا معلوم بچڑے کی پرستش کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو جتنے بھی بچڑے کی پرستش کرے تھے اپوزٹ تلوار لے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو قتل کر ڈالا سورہ بقرہ میں فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اللہ نے اپنے آپ کو قتل کرو تم لوگ اپنے آپ کو قتل کرو یہ سزا تھی وَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ توبہ کرنا چاہے کیا یہ سارے لوگ بولے ہاں توبہ کرنا کیا غلطی ہوگی بچڑے کی پرستش کرے توبہ کرنا چاہے تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو یہی توبہ ہے تمہاری شکر ادا کرو اللہ یہ توبہ اٹھا لیا ہے اگر ہم نہ بھی یہ توبہ اللہ رکھتا تو گناہ اللہ بہت ہو گئے اللہ توبہ کر تمہیں ٹھیک اڑا لیتے کہ گردن اللہ بولا تو کیا کر سکتے ہیں ان کی توبہ ایسی تھی بنو اسرائیل میں بچڑے کی پرستش کی ہے نا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ قتل کرو ایک دوسرے کو قتل کیے وہ ایک دوسرے کو موسیٰ علیہ السلام دعا کی پروردگارا میرے قوم کیا بولے گی یہ چند لوگ مر گئے اللہ پھر ان کو زندہ کیا یہ اور بات ہے سمجھ رہے ہیں اللہ پھر ان کو زندہ کیا لیکن سزا دیکھو کیا دی اللہ تعالیٰ بچڑے کی پرستش کرنے کی بنا پر قتل کرنے کا حکم دے دیا آج ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں ان کے سامنے جا کے جھک رہے ہیں ہم کو ایک دوسرے کو قتل کرنے نہیں کہا اللہ نے کافروں کو لگا دیا قتل کرو ان لوگوں کو ہو رہا نا قتل ہمارا معبود جن کے نام پہ ہو رہا ہے گجرات کو کون نہیں جانتا بھائی 2002 میں اتنا کون نہیں جانتا ہے کیا کچھ نہیں ہوا جی اللہ اکبر راؤنڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں سن نہیں سکتے وہ واقعات کو آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتا گجرات کے واقعات کو سنیں گے تو اتنا ظلم ہوا باپ کے سامنے شوہروں کے سامنے ان کی بیویوں کی ان کی بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹے ظالم ہوئے عزتوں کو لوٹا پکڑ کے مارے کئی نوجوان کئی لوگ پولیس سے جا کے مدد مانگی تو پولیس کی جیپ میں جا کے بیٹھے تو بھی ان کی جیپ سے نکال کے قتل کیے گئے 2002 کی بات بول رہے ہیں قتل ہوئے ہاں ہم کو ایک دوسرے کو مارنے کا حکم تو نہیں لیکن آج ہمارے شرک کی بنا پر اللہ نے مشرک اور کافر قوموں پہ ہم کافر قوموں کو ہم پر مسلط کیا اور وہ ہمارا بے دریغ قتل کر رہے ہیں بے تحاشا میں مار رہے ہیں بے تحاشا میں لوٹ رہے ہیں میرے بھائیوں عزت اللہ تعالیٰ رکھا ہے توحید میں رکھا ہے صرف
دنیا میں نہیں، ارے آخرت میں بھی عزت توحید والوں کو ہی ملتی ہے. مشرک لوگ ذلیل کیے جائیں گے، مشرک لوگ رسوا کیے جائیں گے، مشرک لوگ بے یار و مددگار بھٹکتے رہیں گے، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا آخرت کے دن، کوئی مددگار. وما للظالمین من انصار، اللہ کہتا ہے سورہ مائدہ میں، ایسے ظالموں کا، ایسے مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. نہ نبی مدد کریں گے، نہ فرشتے مدد کریں گے، نہ اولیاء مدد کریں گے، نہ صلحاء مدد، کوئی مدد نہیں کرے گا مشرکوں کا. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں عزت توحید سے ملتی ہے اور آخرت میں بھی عزت توحید ہی سے ملتی ہے. بھائیوں، توحید آخری بات ہے، باتیں تو ہو رہی تھی، وقت ہو رہا ہے، آخری بات ہے توحید. دیکھو انسان کی دنیا سے جانے کے بعد، انسان کی دنیا سے ختم ہونے کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے. ہم سب جانتے ہیں یہ اصل زندگی نہیں ہے، یہ آرزو، یہ عارضی زندگی ہے، یہ فانی زندگی ہے. یہ میری آپ کی زندگی کی ایک حد ہے، میری آپ کی عمر کی ایک حد ہے. اس حد کے بعد، اس لیمٹ کے بعد مجھے آپ کو اس دنیا سے اٹھا لیا جائے. ہماری زندگی ایک حد پہ ختم ہوتی ہے، ہماری عمر کی ایک حد ہے، لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. لامحدود زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ. اور آخرت کی زندگی کی شروعات، آخرت کی زندگی کی ابتدا کہاں سے ہوتی؟ بولی جی، آخرت کی زندگی کی شروعات ہوتی کب، کہاں سے ہے؟ جزاک اللہ، خبر سے ہوتی ہے. اور خبر یہ پھولوں کا باغیچہ ہی، جی پھولوں کا باغیچہ ہی. کیا ہے یہ خبر؟ قبر کے تعلق سے اگر خبر لینا ہے، قبر خاص سے، قبر کے تعلق سے خبر خاص سے خبر لینا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو دیکھتے تو رویا کرتے تھے. برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مسلم احمد کی روایت ہے، ایک جنازہ ہوا مدینے میں، جنازہ ہوا ایک، صحابہ اکرام قبرستان میں تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر قبرستان آئے، ابھی قبر کھود رہے تھے صحابہ اکرام. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سامنے اور کنارے جا کے بیٹھ گئے. ہم لوگ کتنا دور ہوتے ہیں قبروں کے پاس سے، کہاں کہاں ٹھپ ٹہرے رہتے. نبی کا عمل دیکھو، قبر کے جہاں قبر کھودی جا رہی بالکل اس کے کنارے بازو میں بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیٹھ کے اپنے سر کو اپنے نیچے کر لیا اور زار بقطر روتے جا رہے. اللہ کا نبی رو رہا ہے. ہاں، ایک ایسا نبی جس کے جسم کو مٹی کھانے والی نہیں. ہم قبر میں جب ڈالے جاتے ہیں ہمارے جسم کو مٹی کھا لیتی ہے، کیڑے نکل کے آتے ہیں قبروں میں. سمجھ رہے نا؟ پیٹ جب انسان کا پھٹتا ہے، میں نے سنا جب انسان کا پیٹ قبر میں پھٹتا ہے تو ایسے کیڑے ہوتے ہیں، ہمارے پیٹ سے ایک ایسی بو نکلتی ہے، وہ بو کو سن کے سارے کیڑے جو زمین میں ہوتے ہیں وہ سارے کیڑے نکل کے آتے ہیں کھانے کے لیے. اتنی خطرناک بو نکلتی ہمارے پیٹ سے نکلتی ہے. ہم وہ لوگ ہیں، ہمارے قبر کو مٹی کھانے والے، ہماری قبر ہمارے جسم کو مٹی کھانے والے. ہم گل کے اور سڑ کے چلے جائیں گے، ہمارا عضو باقی نہیں رہے گا. ہماری وہ حیثیت ہے. اور اللہ کے نبی جن کو جیسے دفنایا جاتا ہے وہ آخری قیامت تک ویسے ہی رہتے ہیں. ہمارا ایمان ہے، یہ ہے نا ایمان ہمارا. نبیوں کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے. اللہ نے زمین کو حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کی قبر کو، وہ نبی کے جسم کو کھائے. وہ کسی بھی نبی کے جسم کو قبر نہیں کھاتی. اللہ، کیا احساس ہے ان کا. ہاں، کتنی بڑی شان اور کتنا بڑا انعام ہے رب العالمین کا جو نبیوں کو اللہ نے دیا ہے. وہ نبی قبر کے پاس بیٹھ کے زار و قطار رو رہے ہیں. برا ابن عازب کے حتی بل الثرا، اتنا روئے پیارے نبی، اتنا روئے وہاں کی مٹی پوری کی پوری بھیگ گئی، مٹی بھیگ گئی. سوچو کیسا روئے ہوں گے. مٹی بھیگنا معمولی بات ہے. میرا آپ کا جسم، میرا آپ کا جبہ اور میرا آپ کا شرٹ بھیگتا نہیں، کیوں اتنا رونا آپ کو نہیں آتا؟ پوری مٹی بھیگ گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے پر، اور آپ روتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے، یا اخوانی لمثل هذا فعدوا، یا اخوانی لمثل هذا فعدوا. اے میرے بھائی اس قبر کے لیے تیاری کر لو، اے میرے بھائی اس قبر کے لیے تیاری کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. سمجھ رہے بات؟ پیارے نبی کا حال یہ تھا. عثمان بن عفان کو کون نہیں جانتا بھائی؟
کون نہیں جانتے عثمان رضی اللہ عنہ کو؟ بولیے میں نہیں جانتا، بولے ہاتھ اٹھائیے. کوئی ہے ایسا نہیں جاننے والا؟ 12 سال جنہوں نے خلافت کی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بشارت دی تھی کہ یہ شہید ہے، شہید ہے. آپ نے بشارت دی تھی. بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر تھے صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کے ساتھ عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے. 4 یہ شخصیتیں، 4 یہ ہستیاں احد پہاڑ پہ چڑھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جیسے ہی چاروں کے 4 ہستیاں آئی احد پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، احد پہاڑ جھومنے لگا، احد پہاڑ جھومنے لگا. آپ نے اپنے پیر کو اس پہاڑ پہ مارا، کہا اسکت یا اثبت، اے پہاڑ رک جا، رک جا. فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد پہاڑ رک جا، اس لیے کہ تیرے اوپر اس وقت ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں، 2 شہید کھڑے ہیں. کب بولے پیارے نبی اپنی زندگی میں بولے؟ فرمائے آپ نے کہ عمر فاروق بھی گویا کہ شہادت کے مقام کو پانے والے، عثمان غنی بھی شہادت کے مقام کو پانے والے، اتنے مقام اور مرتبہ رکھنے والے. اور اللہ کے بندوں عثمان غنی کی اتنی بڑی شان ہے اور اتنی عجیب و غریب نرالی آپ کی پہچان ہے کہ پورے نبیوں میں اگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو شان ملی ہے نا، کہ سارے انبیاء کرام میں ایک نبی کے 2 مرتبے داماد کوئی بنے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. کسی نبی کے ایسے داماد نہیں بنے تو 2 مرتبے، کسی کو 2 مرتبے بیٹیاں دی ہیں، صرف عثمان غنی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں دی ہیں آپ کو. پہلے رقیہ کو دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وفات ہو گئی، آپ کی وفات کے بعد پھر ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو آپ نے دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. یہ عثمان رضی اللہ عنہ ہے. خبر ہے نا 12 سال حکومت کی ہے، 12 سال بڑی شاندار حکومت رہی آپ کی، بڑی شاندار خلافت رہی آپ کی. اتنے کارنامے کیے، اتنے کارنامے. ایک کارنامہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو، اتنا بڑا کارنامہ ہے وہ، آج تک پوری دنیا کے مسلمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کتنا بھی شکر ادا کرے تو کم ہے. وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عثمان رضی اللہ عنہ نے متحد کیا ہے. متحد کیا ہے، بول رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں؟ متحد کیا ہے. جانتے ہیں قرآن 7 لہجوں میں پڑھا جاتا ہے. کتنے لہجوں میں؟ جی 7 لہجے ہیں پڑھنے کے قرآن کے. مالک یوم الدین ایک ہے، ملکی یوم الدین بھی پڑھنے کا ایک لہجہ ہے. الگ الگ انداز سے 7 لہجے ہیں قرآن پڑھنے کے. وہ لہجے الگ لہجے جو 7 ہیں، 7 میں سے الگ لہجے لوگ پڑھتے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں. مکے میں ایک الگ لہجہ ہے، مدینے میں ایک الگ لہجہ ہے، کوفہ میں الگ لہجہ ہے، شام میں الگ لہجہ ہے. تو اس طرح لوگ جو اسلام میں آتے تھے، کبھی مکے میں سن رہے ایک الگ آواز میں قرآن سن رہے، یعنی لہجہ الگ ہے پڑھنے کا، مدینے میں الگ ہے. وہ وہاں گئے، اختلاف ہو گیا تھا لوگوں کے اندر، بھئی یہ کیا ہے، قرآن ایک ہی ہے، لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں، کبھی یہاں الگ کوئی پڑھ رہا ہے، یہاں الگ کوئی پڑھ رہا. عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ کو یہ شکایت پہنچی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ جو نسخے تھے الگ الگ اسٹائل میں پڑھنے کے، الگ لہجوں میں قرآن پڑھنے کے جو نسخے تھے قرآن کے، وہ سارے نسخے منگائے اور سب نسخوں کو آپ نے نکال دیا اور ایک نسخے پہ آپ نے، ایک لہجے پہ آپ نے پوری دنیا کو جمع کیا. اتنا بڑا احسان ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا. قبر کے پاس کھڑے ہوتے، زار و قطار ہوتے تھے آپ، اور آپ کی بڑی گھنی داڑھی تھی، آپ کی گھنی داڑھی تھی آپ کی عثمان رضی اللہ عنہ کی. وہ ساری داڑھی آپ کی بھیگتی تھی، آپ کی اتنا روتے تھے آپ. ہمارے قبر ایسی ہے، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے یہ. اور بھائیوں آخرت کی پہلی یہ جو منزل ہے قبر، آسانی، ثابت قدمی، فرشتوں کے جواب دیتے وقت ثابت قدم ہونا، جم کر رہنا، ڈٹ کر رہنا. کن لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے جانتے ہیں؟ جو موحد ہوتے ہیں. جی جو موحد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے موحدوں کو قبر میں ثابت قدم رکھتا ہے. جو آیت میں نے پڑھی تھی شروع میں سورہ ابراہیم کی ہے، 14 نمبر کی سورت اور آیت نمبر 27 ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکی بات، القول الثابت، پکی بات، مضبوط بات کے ذریعے اللہ ان کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے. براء ابن عازب اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں آخرت سے مراد کیا ہے؟
انہوں نے کہا آخرت انسان کے مرنے کے بعد ہی نا آخرت کا مسئلہ شروع ہوتا ہے، قبر کا مسئلہ. کہا کہ قبر کی، یہاں پہ قبر کے تعلق سے اشارہ کیا گیا ہے. اللہ قبر میں موحدوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، موحدوں کو، مشرکوں کو نہیں. جب فرشتے آتے ہیں منکر نکیر سوالات کرنے کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کو بٹھایا جاتا ہے، اٹھا کے بٹھاتے ہیں، الفاظ ہیں حدیث کے، اٹھا کے بٹھاتے ہیں اس کو، مومن کو. اور جیسے وہ بیٹھتا ہے اقرار کرتا ہے. حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، امام ابن کثیر وغیرہ نے نقل کیے. وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. سمجھ؟ ابھی سوالات شروع ہوئے نہیں، فوراً یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، فوراً یہ کلمہ پڑھتا ہے. پھر اس سے پوچھا من ربک ما دینک من نبیک. جب یہ سوالات ہوتے ہیں سوچ کے دیکھیے کتنی مضبوطی ہونی چاہیے، کیسی ثابت قدمی ہونی چاہیے. سوال کرنے والی انسان نہیں ہے، کوئی مخلوق ہو نہیں، مخلوق ہے، اجنبی مخلوق ہے. اجنبی مخلوق کو انسان دیکھے تو ہکا بکا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. وہ اگر جن اس وقت میری آپ کی آنکھوں کے سامنے اصلی شکل میں آ گئے نا، سچے بول رہا ہوں، میں آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. جی نہیں برداشت کر پائیں گے، نہیں دیکھ سکتے اس کو. سوچو فرشتے نہیں مخلوق، ان کو دیکھ کے آدمی کے ہوش نکل جاتے ہیں. لیکن مومن کو اللہ ثابت قدم رکھتا ہے. کیسے مومن کو؟ جو موحد ہوتے ہیں، مشرک نہیں، شرک سے دور کی زندگی ہوتی ہے، شرک سے پاک جن کی زندگی ہوتی ہے، اللہ ایسے موحدوں کو قبر میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے. میرے بھائیوں، باتیں تو اور بھی تھیں توحید کی فضیلت پر. انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا یا اگر اللہ نے اہل رمضان تک زندہ رکھا تو انشاءاللہ توحید پر ہی ہماری اللہ نے چاہا تو گفتگو ہماری ہوگی. اس وقت بھی اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ہمارے بال بچوں کو ہماری نسلوں کو اللہ توحید پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو موحد بنائے. اور اگر ہمارے ایمان میں شرک داخل ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان سے اس شرک کو دور فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو خالص بنائے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم تمام کو امن عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم تمام کو عزت عطا فرمائے. خصوصاً ہمارے ہندوستان اور دنیا بھر کے مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ ظالم حکومتوں کا خاتمہ فرمائے. اللہ ظالم حکومتوں کے جو منصوبے ہیں، جو پلاننگ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پلانوں کو ناکام کرے. اللہ ان کے مکر کو ان پہ الٹ دے. اللہ ان کی مکاری، ان کی چالاکی کو اللہ تعالیٰ ان کے خلاف کر دے. اللہ رب العالمین ان کے صفوں میں، ان کی جماعتوں میں، ان کی پارٹیوں میں اللہ تعالیٰ انتشار کو پیدا فرمائے، اختلاف کو پیدا فرمائے، پھوٹ کو پیدا فرمائے. اور ہم مسلمانوں میں جو ٹوٹ داخل ہو گیا ہے، اللہ ہمارے اندر سے اختلاف کو ختم کرے. اللہ ہم مسلمانوں کو متحد بنائے. اللہ تعالیٰ توحید پر ہم تمام کو قائم ہونے والے بنائے. توحید کے پلیٹ فارم پہ اللہ ہم کو متحد بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کے عبادات کو قبول فرمائے. ہمارے روزوں کو اللہ قبول فرمائے. روزوں میں جو لغزشیں، جو قطعیں ہم سے ہوئی ہیں، مولا کریم ہم تمام کو معاف فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے صیام کو، قیام کو قبول فرمائے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں روزہ رکھیں، پروردگار تو بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کو قبول فرما لے. پروردگار ہمارے روزوں کو قبول فرما لے. پروردگار ہماری گنہگار زبانیں ہیں جو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے کبیرہ گناہ ہیں جن گناہوں کو اللہ تو ہی جانتا ہے، اللہ تو ہی ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ پوشی فرما. پروردگار جیسے ہمارے گناہوں کو تو نے دنیا میں چھپا اور ڈھانپ کے رکھا ہے، اے اللہ آخرت میں بھی ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے. اے اللہ آخرت میں بھی ہمارے گناہوں کو چھپا دے. پروردگارہ ہماری کمائیوں برکت عطا فرما. صحت و عافیت ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا. اے اللہ ہمارے بچوں کو دین پر اور اسلام پر قائم رہنے والے بنا. پروردگارہ ہماری بیویوں کو نیک بنا، صالحہ بنا، قانتہ بنا، صابرہ بنا، شاکرہ بنا، ذاکرہ بنا. پروردگارہ تیری توحید کی دعوت کو ہمیں عام کرنے والے بنا دے. اللہ ہمارے زبانوں میں تاثیر پیدا فرما. اللہ ہمارے علم میں پختگی پیدا فرما. پروردگارہ ہم تمام کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کی غلطیوں کو، گناہوں کو اللہ ہمیں معاف کرنے والے بنا دے. پروردگارہ ہم تمام میں جو بزرگ ہیں اللہ ان کے صحت، انہیں صحت و عافیت عطا فرما. اللہ ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرما. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. جو زندہ ہیں دو میں سے ایک بھی یا دو بھی جن کے والدین، اللہ ان کی خدمتیں کرنے، ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ
پروردگارہ جو رہ گیا ہے مانگنے سے اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ ہم سب کو ساری بھلائیاں عطا فرما، سارا خیر عطا فرما، لیلۃ القدر ہمیں نصیب فرما، لیلۃ القدر ہمیں نصیب فرما، ہماری عید کو اے اللہ ہماری عید کو عید سعید بنا دے، عید سعید بنا دے، عید نعید بنا دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ الله أكبر الله